امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بچپن سے مشہور تھی۔ ہر صحابی کو پتا تھا کہ اس شہزادے نے آگے چل کر شہید ہونا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبریل امین علیہ السلام نے خبر دی کہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو شہید کرے گی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امام علی مقام سے محبت، ان سے پیار اور بڑھ گیا۔ اتنا بڑھا کہ جب امام علی مقام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خطبہ دے رہے ہوتے تو سرکار خطبہ چھوڑ دیتے۔ اگر امام علی مقام کہیں کھیل لگے ہوتے اور میرے آقا کا گزر وہاں سے ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھ کر اس طرح اپنے آپ کو سواری بنا لیتے تاکہ میرا بیٹا کھیلتے کھیلتے میرے کندھوں پر چڑھ کر سواری کرے۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے سجدے میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ حضرت شداد فرماتے ہیں مجھے اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ سرکار نے اپنا سجدہ طویل کر دیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سرکار کا وصال ظاہری ہو گیا ہے، یا پھر ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر ہو کر اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، یا تو وہی نازل ہو رہی تھی یا سرکار کا وصال ظاہری ہو چکا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد عبداللہ بن شداد کہتے ہیں سرکار نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، سجدہ طویل کر دیا۔ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، سجدے سے سر اٹھا کر میں نے آنکھوں سے دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے کی خاطر سجدے کو لمبا کرتے رہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ بعض علماء نے لکھا حضور نے اس سجدے میں 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ امام علی مقام سجدے پر پشت رسول پر سوار رہے، میرے آقا نے سر نہ اٹھایا، سرکار نے سر تب اٹھایا جب امام علی مقام اپنی مرضی سے اپنے نانا کی پشت سے نیچے اتر آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھایا، نماز کو مکمل کی، پھر صحابہ کی طرف رخ کر کے بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سجدہ طویل ہو چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کا وصال ظاہری ہو گیا ہے، یا ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ نہ، میری پشت پر میرا حسین تشریف فرما تھا، میں نے خیال کیا اگرچہ عبادت رب کی کر رہا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اگرچہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں، مگر میری پشت پر میرا نواسا موجود تھا۔ مجھے خیال آیا اگر میں سر اٹھاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میرا بیٹا گر جائے، میرے حسین کو تکلیف پہنچائے۔ اگر میرے حسین کو تکلیف پہنچتی ہے مجھے محمد علیہ السلام سے برداشت نہ ہوگا۔ آپ سوچو وہ امام علی مقام جس سے میرے آقا اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھنا گوارا کیا مگر اپنے حسین کو اپنے پشت سے اتارنا گوارا نہ کیا، اپنے بیٹے کی ہلکی سی تکلیف کو آقا نے گوارا نہ کیا۔ پھر جب یہی بیٹا مزار کربلا میں جا کر جب وہاں پر اپنا سر کٹا دیتا ہے تو سوچے امام الانبیاء کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھا ہوگا۔ پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی قربانی کو قبول کیا۔ راز کیا تھا؟ تاکہ میرا بیٹا اپنا سر رب کی بارگاہ میں کٹا دے اور میں نے بیٹے کو جو دین سپرد کیا ہے اس دین کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ امام علی مقام
رات ختم ہوئی، نماز مکمل ہوئی، امام عالی مقام کھیلتے کھیلتے گھر گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر قربان، انہیں پتا چلا کہ میرے بیٹے حسین نے آج یہ کام کیا ہے، اپنے نانا کے پشت پر سوار ہو گئے، نانا کی تسبیح کو لمبا کر دیا، نانا کے سجدے کو لمبا کر دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتظار کرتے رہی، جب امام علی مقام قریب آئے آپ نے انہیں بلایا، ڈانٹا، کہا بیٹا تمہیں پتا نہیں تمہارے نانا کا بدن کتنا نازک ہے، 72 مرتبہ تسبیح، اتنا طویل سجدہ کہ صحابہ کو وصال ظاہری کا گمان ہونے لگ گیا، اتنا طویل سجدہ تم نے پشت رسول پر سواری کر کے میرے اپنے نانا کو تکلیف پہنچائی، میرے بابا کو تکلیف دی ہے، ان کے نازک بدن کو ہو سکتا ہے تکلیف پہنچی ہو۔ امام علی مقام کا ادب دیکھیں، ماں ڈانٹ رہی ہے، سمجھا رہی ہے، اپنے نانا کا ادب سکھا رہی ہے، مگر امام علی مقام ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر اپنی ماں کی گفتگو سن رہے ہیں، زبان سے اف بھی نہ کہا، مگر مورخین نے لکھا امام علی مقام زبان سے اگرچہ نہ بولے مگر زبان حال سے اپنی ماں کو بہت کچھ کہہ کر گئے۔ کیا کہا؟ زبان حال سے میرے امام فرمانے لگے، ماں آپ گھبرائیں نہ، آپ پریشان نہ ہو، میں نے اپنے نانا کو تکلیف نہیں دی، آج نانا کی پشت پر میں اس لیے سوار ہوا کہ آج میرے نانا نے میرا بوجھ اٹھایا ہے، کربلا میں اپنے نانا کی امت کا بوجھ اٹھاؤں گا۔ میرا بوجھ کتنا ہوگا، میرا بدن کتنا ہے، میرا وزن کتنا ہوگا، آج میرے نانا نے میرے ہلکے بدن کا بوجھ اٹھایا ہے، تسبیح کو لمبا کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا، مگر ماں میں بھی حسین ہوں، اللہ نے مجھے امام علی مقام بنایا ہے، میں اس کا صلہ اپنے نانا کو عطا کروں گا، اور وہ صلہ یہ ہوگا میدان کربلا میں جاؤں گا، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کروں گا، اپنے گھر کے 22 افراد کی جان کا نذرانہ بھی پیش کروں گا، اپنے نانا کی ساری امت کا بوجھ بھی اٹھاؤں گا، اور اپنے نانا کے دین کو بچا کر اتنی بلندیوں پر لے جاؤں گا کہ اگر ساری کائنات مل کر میرے نانا کا دین مٹانا چاہے تو کائنات مٹ سکتی ہے، مگر میرے نانا کا دین قیامت تک شاد و آباد ہوتا رہے گا۔